حضرت بلال حضور سے کیسے متاثر ہوئے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت بلال کیسے جاننے لگے؟ حضور پر کیسے فدا ہوئے؟ جب حضرت بلال سے لوگوں نے پوچھا، اے بلال ذرا یہ تو بتاؤ تم حضور سے کیسے متاثر ہوئے؟ تم حضور کو کب سے جاننے لگے اور حضور پر کیوں فدا ہو گئے؟ سبحان اللہ! لوگوں نے پوچھا نا حضرت بلال سے، تو حضرت بلال لوگوں سے کہتے ہیں، سنو میں تو غلام تھا، مجھے بہت سخت سزائیں ملتی تھی، میں رات رات بھر چکیاں پیستے رہتا، مجھے آرام نہیں ملتا۔ ایک دن میری طبیعت خراب تھی اور میرے مالک نے اس دن بھی مجھے جو پیسنے کے لیے دے دیا۔ میں بیمار تھا اور اس رات میں میری ہمت نہیں تھی، میں چکی پیسنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، مجھ میں ہمت بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے دوائی لی، جو اس وقت دوائی موجود ہوتی تھی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے دوائی لی، بخار سخت تھا اور دوائی لے کر میں نے ایک گلاس دودھ پی لیا، ٹھنڈی کافی تھی، میں نے رضائی اوڑھ کر تھوڑی دیر بیٹھ گیا تو مجھے نیند کا غلبہ آنے لگا، مجھے اسی حالت میں نیند آ گئی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ مجھے اسی حالت میں نیند آ جاتی ہے، میں سو جاتا ہوں جب تک میرے مالک آ گیا۔ جب اس نے مجھے سوتا ہوا دیکھا تو اس نے میرا کمبل کھینچا اور مجھے ڈانٹنے لگا کہ میں نے تجھے کام بتایا تو نے کام نہیں کیا، سو رہا ہے۔ اس طرح سے مجھے باتیں سنانے لگے اور مجھے پھر چکی پہ لگا دیا گیا اور مجھے سزا بھی سنائی گئی کہ تو سو رہا ہے، تیری سزا یہ ہے کہ اب تجھے اوڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے گا اور تیرے بدن پر کوئی کرتا بھی نہیں رہے گا، کھلے میدان میں چکی پیس۔ میں اب چکی پیسنے لگا، میرے آہ آہ کی آوازیں نکل رہی تھی، بیمار تھا۔ میرے دروازے کے پاس سے حضور کا گزر ہوا۔ جب میں اس عالم میں بیمار تھا، میری آوازیں نکل رہی تھی، درد کے مارے میں چکی نہیں چلا پا رہا تھا، تو وہ دردناک جو آوازیں نکل رہی تھی حضور کے کان میں وہ آواز ٹکراتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا ہوا تھا، میں نے کہا کون ہے؟ جو آنا چاہتے ہو آ جاؤ۔ آئے اندر اور مجھے پوچھنے لگے، بتاؤ کیا حال ہے، کیا ہوا، کیوں دردناک آوازیں نکال رہے ہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ تو میں نے اس وقت سخت الفاظ نکالے، میں نے کہا کہ سب حال ہی پوچھتے ہیں، درد میں سب حال چال پوچھ کر چلے جاتے ہیں اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، آپ بھی حال پوچھ کر چلے جاؤ گے، اس سے بہتر ہے آپ کو نہ بتایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب حضور جانے لگے میں نے کہا نا کہ آپ چلے جائیں گے، جاؤ جاؤ، یہی سب کرتے ہیں، حال چال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بھی درد میں، کوئی بھی دکھ میں، مصیبت میں ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے، جاؤ نہ جاؤ۔ میں نے اس طرح کے الفاظ کہے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں دودھ کا ایک گلاس اور کچھ کھجوریں لے کر آئے، مجھے کھجوریں دی، دودھ کا گلاس مجھے دیا گیا۔ مجھے حضور نے فرمایا یہ دودھ کا گلاس پیو، کھجوریں کھا لو، تم رضائی اوڑھ کر بیٹھ جاؤ۔ میں رضائی اوڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، یہ چکی کون پیسے گا، میرے حصے کا کام کون کرے گا؟ میرا مالک تو مجھے سزائیں دے گا، مجھے مارے گا، مجھے ڈانٹے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں تم آج رضائی اوڑھ کر سو جاؤ، رات بھر چکیاں میں پیس لوں گا۔ ہائے ہائے! حضور فرماتے ہیں رات بھر چکی میں پیس لوں گا، آج تمہارے حصے کا کام میں کر لوں گا۔ سبحان اللہ! میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھیں یہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا اخلاق، دو جہاں کے تاجدار ہیں، مالک کونین ہیں، چکی پیس رہے ہیں ایک غلام کے خاطر۔ میرے آقا کے دل میں کتنا رحم ہے، کتنے رحم دل ہے میرے آقا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں دودھ پی کر، کھجوریں کھا کر سو گیا، حضور رات بھر چکی پیستے رہے۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں چکی پیس کر صبح چلے جاتے ہیں۔
پھر دوسری رات سرکار تشریف لے آئے، دوسری رات بھی حضرت بلال کہتے ہیں میرے حصے کا کام میرے حضور نے فرمایا، میرے حضور نے کیا۔ دوسری رات پھر حضور چکی پیستے رہے، پھر آپ صبح واپس تشریف لے گئے۔ تیسری رات بھی سرکار تشریف لے آئے، سبحان اللہ، سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رات بھی آ کر حضرت بلال کی مدد کر رہے ہیں۔ اس وقت حضرت بلال ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہ غلام ہے دوسرے کے یہاں، دوسرے کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، غلام ہے وہ، اور سرکار ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ آج ہم اپنے بھائیوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، آج ہم اپنے گھر والوں کی مدد نہیں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں ہاتھ نہیں بٹاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار بیمار ہے، ان کی جلدی تیمارداری کے لیے نہیں جاتے ہیں، عیادت کے لیے نہیں پہنچتے ہیں، جانے دو، بیمار ہے، رہنے دو، کوئی ہمیں خیال نہیں ہے، ہمیں اپنے سے مطلب ہے، دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ بیوی اگر بیمار ہے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں گے نہیں کہ آج ان کے بدلے ہم روٹی بنا دیں، آج ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو آرام کرنے دیں، آج ان کے حصے کا کام ہم کر لیں۔ ماں کی طبیعت خراب ہے، ابو کی طبیعت خراب ہے تو ابو کے پیر دبا دیں، امی کی خدمت کر لیں۔ یہ دل میں باتیں آتی نہیں ہیں، یہ خیال نہیں ہمیں۔ یہ حضور کی سنت ہے، دوسروں کے ہاتھ بٹانا، دوسروں کے کام میں حصہ لینا۔ حضرت بلال جو ایمان نہیں لائے، لیکن سرکار 3 رات مسلسل ٹھنڈی کے وقت میں وہ بیمار ہیں، اتنے رحم دل ہیں حضور، ہائے ہائے، تیسری رات بھی پہنچتے ہیں، بلال تم سو جاؤ، میں تمہارے حصے کا کام کر لیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، تو ہمیں حضور کی تاریخ پڑھنی ہوگی، حضور کی زندگی پڑھنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ان سارے فرمانات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ تیسری رات میں حضرت بلال کہتے ہیں جب سرکار چکی پیس کر جانے لگے، میں نے قدم پکڑ لیا، قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ، جو غلاموں کے کام میں ہاتھ بٹائے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، حضرت بلال کہتے ہیں تبھی سے میں حضور سے متاثر ہو گیا، حضور پر فدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہ غلاموں کے ہاتھ میں دوسرے کے غلام، دوسرے کا غلام ہوں، اور میرے کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، میری مدد کر رہے ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، بزرگوں، اگر کوئی بیمار ہو تو ان کی تیمارداری کے لیے جائیں، عیادت کے لیے جائیں۔ اگر کوئی آپ کے گھر میں امی ہو، ابو ہو، بیوی ہو، بہن ہو، کوئی ہو، ان کے کام میں ہاتھ بٹایا کرو، حصہ لیا کرو، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، ان کو ایک محبت سی پیدا ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے کہ دیکھو، بہن کہتی ہے میرا بھائی کتنی میری مدد کر رہا ہے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا کتنا اچھا لڑکا ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا کتنا اچھا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ میں محبت پیدا کریں، محبت کو عام کریں، اسی میں ہمارے لیے، ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کی توفیق عطا کرے۔